जय गुरुजी, अंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मुझे जो है गुरुजी से जुड़े हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं गुरुजी का अभी बुलावा नहीं आया है और ना मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा पाई हूँ। पर लेकिन मुझे गुरुजी ने घर पर ही, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उनका सत्संग करती हूँ हर थर्सडे को, और मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। मुझे बहुत जल्द ही गुरुपा मुझे बुलाएंगे, क्योंकि संगत जी सिर्फ अपने घर में मैं ही मानती हूँ, और मैं कैसे जाऊँ मुझे समझ में नहीं आता है। और मुझे लगता है कि अब मेरे अंकल जी भी मुझे राज़ी हो गए हैं मंदिर, बड़े मंदिर ले जाने के लिए। तो शायद गुरुजी का यही आदेश था कि मैं जब भी आऊँ अपने अंकल जी के साथ ही जाऊँ, अपने पति के साथ ही जाऊँ। तो शुक्राना गुरुपा, वो राज़ी हो गए हैं। बस गुरुपा हमें बुला लो गुरुपा, हम दोनों को बुला लो। वो क्या है ना संगत जी, मैंने स्टार्टिंग में ही गुरुजी से ये बोला था कि गुरुजी मुझे और मेरे पति, हम दोनों को एक साथ बुला लो गुरुपा, ये भी, इनको भी बुला लो गुरुपा। तो ये नहीं जाते थे, हालांकि ये मना भी नहीं करते थे, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोलते थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही आती हूँ गुरुपा। लेकिन देखो संगत जी, अकेले मेरा बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ। या ये कह लो कि मुझे गुरुजी ने बुलाया ही नहीं अकेले। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ जो उनके साथ हुआ है। तो संगत जी, बहुत दिन से, मतलब काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पर संकट आने वाला है। मैंने, मतलब मुझे लगा पता नहीं क्या आने वाला है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, संकट आने वाला है, गुरुजी को इतना पता है संकट आने वाला है। तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी आप सब कुछ देख लेना, आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, आपका बेटा है वो, आप अपने आप देख लेना गुरुपा। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं हुई। तो संगत जी, होता क्या है, मेरे अंकल जी के ऑफिस में हम, मतलब एक दिक्कत हो जाती है। होता ये है कि मेरे अंकल जी होटल लाइन में हैं, तो वहाँ पे जो है फॉरेनर भी आते हैं, मतलब रूम लेके रहते हैं, जो भी है घूमने वगैरह। ठीक है संगत जी, तो ऐसे ही एक फॉरेनर आए हुए थे, उनके पैसे डॉलर में थे। तो संगत जी, मेरे अंकल जी पता नहीं क्या, मतलब क्या बुद्धि फिरी उनकी, क्या हुआ कि वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, ऐसे ही मतलब एकदम से उन्हें एक लिफाफा दिखा। वो जो है, मतलब अपने कैबिन से उठ के जो है अपने किसी, मतलब साथ वाले के पास जाके खड़े हो गए और थोड़ा सा बात करने लग गए। और उन्हें एक खाली रैपर दिखा, जो हम शादी का कार्ड देते हैं ना, कुछ ऐसा। तो संगत जी, उन्होंने क्या करा, वो खाली समझ के और उन्होंने वो बीच में से फाड़ दिया। उन्होंने वो रखा ऐसा था, या पता नहीं, मतलब पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उन्होंने बीच में से फाड़ दिया, और वो उसे एक बार और फाड़ने वाले थे। वो, मतलब वो बीच में से फाड़ दिया, और वो उसे एक बार और सबको इकट्ठा करके एक बार और फाड़ने वाले थे, लेकिन वो फटा नहीं। तो मेरे अंकल जी कहते हैं, ये क्यों नहीं फट रहा भाई? जब उन्होंने उसमें अंदर देखा तो उसमें डॉलर थे संगत जी। अब मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि ये सब ऑफिस में हुआ था। मेरे अंकल जी ने मुझे ऑफिस से आके रात को बताया था ये सब।
تو جیسے انہوں نے بتایا میں ویسے ہی بتا رہی ہوں آپ کو سنگت جی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈالر تھے ان کی، تو ان کا تو ان کو تو ایک دم شوق لگ گیا کہ بھئی یہ کیا پھاڑ دیا میں نے۔ اور وہ لفافہ اتنا ہلکا تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، مطلب یہ انہیں ہی پتہ ہوگا کہ انہیں کیا لگا کیا نہیں لگا سنگت جی، مجھے نہیں پتا۔ بس میں نے تو سب کچھ گروپا پہ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا کہ گروپا آپ دیکھو گے سب کچھ، آپ سے جڑی ہوں تو میری ہر پریشانی آپ دیکھو گے گروپا۔ مجھے نہیں پتا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ گروپا آپ ہو۔ تو سنگت جی انہوں نے جو ہے جب دیکھا تو وہ جو ہے ڈالر تھے، اور وہ جب انہوں نے پتہ کرا تو وہ 32، مطلب ہمارے لینگویج میں وہ 32,000 روپے تھے سنگت جی۔ اب وہ تو اس دن جو انڈر ہوٹل کا جی ایم ہے وہ آیا ہی نہیں تھا، وہ چھٹی پر تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نا، وہ میرے انکل جی جو ہے سنگت جی آفس میں سب سے بنا کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سا بندہ کب کام آ جائے، کوئی بھی آتا ہے مطلب ان کے بہت سارے وہ ہوتے ہیں، کوئی کوریئر والا یہ سب، وہ سب سے اچھے سے بات کرتے، سب سے بنا کے رکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کرا، وہ ایک بندے وہ انہوں نے ایک فون لگایا، حالانکہ اب وہ سب کچھ گرو جی نے ہی کروایا ہوگا ان سے، گرو جی ہم نہیں جانتے ہیں، اور وہ پہلے ہی سب کچھ گرو جی کو پتہ تھا، تو پہلے ہی گرو جی نے میرے انکل جی کی ان سے دوستی کروا رکھی تھی۔ تو میرے انکل جی نے انہیں فون کرا کہ بھائی ایسے ایسے بات ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا سر آپ پیسے لے کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو سنگت جی میں نے بتایا ہوٹل کا جی ایم نہیں آیا تھا، تو اگر جی ایم ہوتا تو وہ میرے ہسبینڈ کو باہر جانے ہی نہیں دیتا، تو وہ نہیں جانے دیتا، تو اس میں بھی گرو جی کی مرضی تھی کہ وہ آیا ہی نہیں تھا۔ تو اور باہر جاتے ہیں تو سائن کروا کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ آفس کی گاڑی میں جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا میرے ہسبینڈ سب سے بنا کے رکھتے ہیں، تو جو ان کا مینیجر ہے وہیں پہ، انہوں نے کہا کہ سر ایسے ایسے بات ہو گئی ہے، اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، اگر مجھ سے کچھ ہو جائے تو مطلب میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے ٹھیک ہے چلے جاؤ آپ سائن کر دو یہاں پہ۔ تو سر نے سائن کر دیے کہ ہاں وہ گئے ہوئے ہیں۔ اب میرے انکل جی چلے جاتے ہیں اس بندے کے پاس، انہوں نے کہا وہ جو ہے اس بندے کو پیسے دکھاتے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے سر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا کام ہے، ہم تو ایسے جوڑ دیں گے ان کو، یہ تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہاں لیکن سنگت جی اگر وہ چاروں طرف سے نوٹ پھٹ جاتے تو بہت دقت ہو جاتی اس کو جوڑنے میں، لیکن وہ بیچ میں سے پھٹے تھے، پر پھر بھی سنگت جی پھٹے تو تھے، 32,000 روپے ہوتے ہیں ہماری لینگویج میں۔ تو سنگت جی ہوتا کیا ہے، اب وہ بندہ جو ہے پتہ نہیں کیسے کیا کون سی ٹیپ ہوتی ہے ایسی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے سنگت جی، وہ بندہ ان نوٹوں کو، وہ ڈالروں کو ایسے کر دیتا ہے، ایک ایک نوٹ ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پھٹے بھی تھے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے سر لو، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نوٹ پھٹے بھی تھے، سر کچھ نہیں ہوئے گا، اس بندے کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نوٹ پھٹ رہے تھے، یہ آپ کو پتہ ہے نا۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی پتہ تو نہیں چل رہا ہے، پر اس نے پہچان لیا۔ تو انہوں نے کہا سر نہیں پہچانے گا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اس لیے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو سنگت جی میرے ہسبینڈ وہ پیسے لے کے جو آفس میں آ جاتے ہیں، اور وہ 32,000 روپے مطلب نئے لفافے میں رکھ کے جمع کروا دیتے ہیں۔ اب میرے ہسبینڈ رات کو آتے ہیں تو مجھے یہ سب بتاتے ہیں، میں تو شوک ہو جاتی ہوں، اور وہ اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں، اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ، کہتے ہیں اگر نہیں لے گا تو مجھے دینے پڑیں گے 32,000 روپے، میں کیا کروں کیسے کروں گا یہ وہ، اور پہلے ہی دینے پڑیں گے، کیونکہ سنگت جی وہ ہمارے پیسے ڈالر میں بھی کنورٹ کروانے پڑیں گے، جب اسے دینے پڑیں گے۔
تو سنگت جی تین، اور میں نے کہا کہ اس بندے کو جو چاہیے کب پیسے، وہ بندہ گھومنے آیا ہوا تھا تو اس میں بھی وہ پیسے تو ہم نے رکھ دیے، لیکن اب وہ لے لے گا تبھی پتہ چلے گا کہ ہاں چین کی سانس ملے گی، یا پھر جو ہے مطلب 32,000 روپئے بھرنے پڑیں گے۔ تو ایسے ہی پھر میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہوئے، رات بھر انہیں نیند نہیں آئی یہی سوچ سوچ کر۔ پھر اگلے دن جاتے ہیں تو ایک آفس میں کے بندے نے جو ہے سر کو بتایا، اور بتانا بھی پڑتا کیونکہ اتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جی ایم کو بتایا۔ جی ایم نے میرے ہسبینڈ کو بلا کے تھوڑا سا ڈانٹا کہ مطلب ایسے نہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ اب وہی ہے میرے ہسبینڈ کہہ رہے سر پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے، یہ سب مجھے بھی نہیں پتہ، نہیں تو تب مجھے بالکل لگا ہی نہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے۔ کہہ رہے اوکے کوئی نہیں، اگر وہ نہیں لے گا تو آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ میرے انکل جی نے کہا کہ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں، ہاں ہاں میں بھر دوں گا۔ اور کیا کہتے ہیں سنگت جی، اب غلط کرا تھا تو بھرنا بھی پڑتا۔ تو سنگت جی میں نے تو گرو جی سے ارداس کری، میں نے کہا گروپا غلطی ہو گئی، گروپا یہ سب کیا ہو گیا گروپا، 32,000 روپے ایک دم سے جائیں گے گروپا، کچھ اور پھر مجھے ایک دم پتہ بھی تھا کہ جو ہے مطلب ایک دم سے ایسے ہوا ہے، اور جی ایم بھی نہیں آیا، اس میں بھی گرو جی کی ہی گرو جی نے ہی کچھ سوچ رکھا تھا، اور